Praise the Lord. शायद जिस इलाके पर मेरी और आपकी निगाह ना जाए, मेरी और आपकी निगाह अमेरिका जाएगी, कनाडा जाएगी, इंग्लैंड जाएगी, लेकिन जरा तसव्वुर करें एक छोटा सा कैनी सा कस्बा है जहां किसी की निगाह ना जाए, वहां खुदा की निगाह चली जाती है। खुदा उस जगह को देखता है, खुदा उस जगह का चुनाव करता है और खुदा वहां से सूरमों को खा लेता है। लिखा है जब यीशु हेरोदेस के बादशाह के यहूदा के, इसलिए तो लिखा है यहूदा को सबसे छोटा सी मान। और देखो, लफ्ज़ है देखो। अब मत्ती क्या कह रहा है? इन मजूसियों को देखें। मेरे और आपके लिए क्या लेसन इन मजूसियों पर देखने के लिए? क्या मेरी और आपकी इन मजूसियों से क्या मदद हो सकती है, क्या रहनुमाई हो सकती है? और इस क्रिसमस के सीजन पर मेरी दुआ है कि मैं और आप इन मजूसियों पर गौर करें और आपको ये मालूम होगा ये यहूदी नहीं थे, ये जंटाइल थे। और बहुत सारे स्कॉलर लोगों का कहना है ये पर्शियन से आए थे और बाल जो कहते ये बाबल से आए थे, कई 100 मील का सफर तय करके। अच्छा, मरियम के पास भी फरिश्ता आया, जकरिया के पास भी फरिश्ता आया, चरवाहों के पास भी फरिश्ता आया, लेकिन इन मजूसियों के पास कोई फरिश्ता नहीं गया। कोई प्रोफेसी नहीं है, उनको शायद नबूवतों का भी इल्म नहीं है, उनको शायद फरिश्तों का भी इल्म नहीं है। लेकिन आज सुबह जरा तसव्वुर करें खुदा गैर कौमों में किस तरह लोगों की रहनुमाई कर रहा था। क्योंकि बाइबल में लिखा है पैदाइश की किताब में एक सितारा उठेगा। सी द लॉर्ड है प्रोफेसी। खुदा ने जो पैदाइश में नबूवत की थी, मत्ती में मुझे और आपको वो नबूवत पूरी होती हुई नजर आती है। लिखा जब यीशु हेरोदेस बादशाह के, किसके जमाने में पैदा हुआ जी? अच्छा, पैदा कौन हुआ है? अंदाजा करें, बादशाह के दौर में अगर कोई दूसरा बादशाह पैदा हो जाए तो वो क्या फील करेगा? इनसिक्योर। इसलिए हेरोदेस को क्या लग गई फिक्र कि मेरी जगह किसने लेने को है, कौन पैदा हुआ है। अब कितनी हैरान की जो बैतलहम में है, जो यरूशलेम में नहीं है, उनको नहीं पता कि बादशाह पैदा हुआ है। और कुछ लोग लंबा सफर तय करके वो कहां आ गए हैं? बैतलहम में। और क्यों आ गए हैं? और मैं अगर आप सुबह आपको याद दिलाऊं, ये मजूसी किसकी तलाश कर रहे थे? बादशाह की तलाश कर रहे थे। और कैन यू बिलीव, वो ब्लेसिंग के लिए बादशाह को तलाश नहीं कर रहे थे, वो मौजों के लिए बादशाह को तलाश नहीं कर रहे थे, वो अपने हालात को ठीक करने के लिए बादशाह को तलाश नहीं कर रहे थे। नंबर 1, मैं और आप अगर मजूसियों को देखें और मेरे और आपके लिए मदद, रहनुमाई और तसल्ली और सीखने की बात यह है कि ये मजूसी अपनी जरूरत के लिए बादशाह की तलाश नहीं कर रहे थे, ये बादशाह की तलाश इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो इस बादशाह को वर्शिप करना चाह रहे थे, सजदा करना चाह रहे थे। आज चर्चेस में नंबर 1 कितने लोग हैं जो बादशाह की तलाश कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, मैं और आप किस लिए बादशाह की तलाश कर रहे हैं? अगर आपको पता चले ये बादशाह बड़ा रहम दिल है और आप भागे जाएं। आपने शायद एक स्टोरी सुनी होगी, अभी राइट नाउ मुझे याद आ गई। एक इलाका था, वहाँ का बादशाह, एक दिन वो अपने इलाके में ट्रैवल कर रहा था और उसने अपने लोगों की जब हालत को देखा तो उसको अपने लोगों की हालत पर बड़ा रहम तरस आया। घर वापस आया, बिस्तर पर गया, सारी रात ना सोच सका और सोच कर रहा मैं अपने इलाके के लोगों की कैसे मदद करूं, इनको गुर्बत से, इनको मुश्किल से कैसे निकालूं। सारी रात सोच कर रहा। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि मैं अपने महल के खजाने खोल दूंगा, मैं अपने महल के दरवाजे खोल दूंगा और पूरे इलाके में ये मुनादी करूंगा अगर कोई जरूरतमंद है, अगर कोई गरीब है तो वो महल में आए, वो मेरे खजानों में आए और जिसको जो जरूरत है आके ले जाए। जब सुबह को
بادشاہ دربار میں آیا, اس نے کہا جا کر یہ منگاگی کرو. وزیر لوگ پریشان ہو گئے کہ بادشاہ کو ہوا کیا ہے. اس طرح تو بادشاہ سب کچھ کھو دے گا, لیکن بادشاہ کے اندر یہ پرواہ نہیں تھی کہ میں سب کچھ کھو دوں گا. بادشاہ اپنے لوگوں کی خوشحالی دیکھنا چاہتا تھا. جب منگاگی کی گئی تو پہلے تو لوگوں نے یقین ہی نہ کیا. کیا خیال ہے؟ لوگ اس محل کو دیکھ کے چلے جاتے ہوں گے کہ بادشاہ کا بیڈ روم کیسا ہوگا, بادشاہ کے کچن کیسا ہوگا. لیکن جس کی منگاگی کی, ایک شخص نے حوصلہ کیا اور وہ گیا اور اس کو خزانے سے جو نظر آیا, جتنا وہ سمیٹ سکتا تھا, سونا چاندی ہیرے, وہ اٹھا کے باہر لے گیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ کیا یہ واقعی ایسا ہے, اس نے کہا مجھے کسی نے نہیں روکا, مجھے کسی نے نہیں پوچھا. ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, پورے علاقے کے لوگ محل میں گھس گئے. کسی نے کچھ اٹھا لیا, کسی نے کچھ پکڑ لیا. جس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا وہ کھا رہا تھا, وہ خوش تھا کہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے. لیکن اسی دوران ایک بچہ اس محل میں انٹر ہوا. And listen me, جب وہ انٹر ہوا تو لوگ چیزیں اٹھا کے بھاگ رہے تھے اور وہ بچہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا. بادشاہ نے اس بچے کی نگاہوں میں دیکھا, اس بچے نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ کو اس پر پیار آیا. اس نے اسمائل کی, اس نے کہا تو کیوں یہاں کھڑا ہے, جب تیری بھی جو ضرورت ہے تو لے لے. اس بچے نے بادشاہ کی طرف عجیب نگاہ سے دیکھا. اس نے کہا بادشاہ یو شور, کیا میں جو لوں گا تو مجھے دے گا؟ اس نے کہا شور. اس نے کہا پکی بات ہے کہ آپ مجھے روکو گے تو نہیں, آپ مجھے منع تو نہیں کرو گے؟ اس بادشاہ کا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. جب لوگ چیزیں سمیٹ رہے تھے, سنیے گا, وہ بچہ بھاگا اور اس نے جا کے بادشاہ کو پکڑ لیا. بادشاہ نے کہا تو نے مجھے کیوں پکڑ لیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ مجھے تیرا سونا چاندی نہیں چاہیے, مجھے تو چاہیے. That's all about you. May God help us. کاش میں اور آپ بجائے چیزوں سمیٹنے والے ہوں, چیزیں پکڑنے والے ہوں, کیوں نہ میں اور آپ بادشاہ کے بادشاہ کو پکڑ لیں, کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. لیکن آج میں اور آپ کیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں؟ Think about that. دیکھو کئی مجوسی. سو نمبر 1 ورڈ میں آپ کو گننا چاہتا ہوں. سو آج میں اور آپ اس جرنی پر چلتے ہیں. مجوسیوں کی ذرا جرنی دیکھیں. نمبر 1, ذرا اس دور کا, نہ جب گوگل تھا, نہ GPT تھا, نتھنگ, نہ سیٹلائٹ تھا. اب ذرا اندازہ کریں, آپ کو معلوم ہے پہلا گوگل کہاں سے شروع ہوا؟ اٹس لک لائک ہے. نو انٹرنیٹ, نو وائی فائی, اور خدا نے مجوسیوں کو گوگل دیا. کہاں سے؟ اچھا, میں جب اس پر میڈیٹیٹ کر رہا تھا, اگر جو بچے پڑھے لکھے ہیں, سائنس کو جانتے ہیں, کیا ستارے ٹریول کرتے ہیں یا وہ ایک جگہ کھڑے رہتے ہیں؟ ایکسٹرا کوسچن. کیا جی کسی کو معلوم ہے وہ آسمان پر ساکنگ ہے, کھڑے رہتے ہیں یا وہ ٹریول کرتے ہیں؟ ہاں, کھڑے رہتے ہیں نا. لیکن یہ کیسا ستارہ تھا جو ٹریول کر رہا تھا؟ ذرا غور کیجیے گا. کیا کسی نے ستارے کو ٹریول کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ چل رہا ہو؟ واہ, دس از یونیک. کیا خیال ہے آپ کا؟ اسی چھکا کے لائے ہوئے 20 گنگا سے تھلے اتر جائیں گے. سو کچھ لوگوں کا کہنا ہے, کچھ اسکالر لوگوں کا کہنا ہے دیٹس دا اینجل, کہ وہ کس طرح اینجل ان کی رہنمائی کر رہا تھا. لیکن ہوگا لوگ لیڈ دیم. سو ان ذرا مجوسیوں کا سفر دیکھیں اس دور میں. چرچ ذرا اندازہ کریں ان مجوسیوں کا ٹریول کیسا تھا, ان کی جرنی کیسی تھی. نمبر 1 سنیے گا, they came from far, 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 کہ وہ کہاں سے آئے؟ دور سے آئے. اب ذرا تصور کریے گا, میری دعا ہے کہ آج صبح خدا میری اور آپ کی مدد کرے. خدا ان مجوسیوں کو نزدیک سے لے کر نہیں آیا, بلکہ کہاں سے لے کر آیا؟ دور سے لے کر آیا. کتنے میل سفر طے کیا, جب کوئی گوگل میپ نہیں تھا, جب کوئی روشنی نہیں تھی, جب کوئی گاڑی نہیں تھی, جب کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی, خدا ان مجوسیوں کی رہنمائی کرا تھا. اور میری یہ دعا ہے کہ آئے اس کرسمس کے سیزن پر, اگر مجھے اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو آسمانی رہنمائی کی ضرورت ہے.
کہ خدا مجھے اور آپ کو لیڈ کرے, خدا میری اور آپ کی رہنمائی کرے. اور آج صبح اس کرسمس کے سیزن پر مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میں اور آپ کس کی رہنمائی میں چل رہے ہیں, ہم کسی کی پیروی کر رہے ہیں. دیٹ سمپل. سو یہ کہاں سے آئے جی؟ اور اگر آپ کو بائبل کے اسٹوڈنٹ ہے تو پالوس نے افسیوں کے خط میں کہا, تم جو دور تھے یسوع کے خون کے وسیلہ اس کے نزدیک آ گئے ہو. Praise God. ان مجوسیوں کو دیکھیں, they came far, وہ دور سے آئے, لیکن ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ بادشاہ کی تلاش کر رہے تھے. اور اس لیے یسوع نے متی کی انجیل میں کہا, نہ راست بازی کی کیا کرو, آسمان کی بادشاہی کی اور راست بازی کی کیا کرو. سو میں اور آپ کس چیز کی تلاش کرنے ہیں؟ میں اور آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ میرا اور آپ کا جرنی کیسا ہے؟ فار. اور ابھی جب ہم دعا کر کے خدا کے گے مجھے خاص بات کی ہے, میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اور میں نے کہا خدا اگر کوئی ایسا ایریا ہے جہاں میں تجھ سے دور چلا گیا ہوں, اس کرسمس کے سیزن پر میں تیرے نزدیک آنا چاہتا ہوں. سنیے گا, یہ کرسمس کا سیزن تھا کہ آسمان اور زمین نزدیک آ گئے, انسان اور خدا نزدیک آ گیا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو کرسمس سیلیبریٹ کریں گے بس وہ آج بھی خدا سے کیا ہیں؟ ہلو, نئے کپڑے پہننا اچھی بات ہے, لیکن نئے کپڑے مجھے مسیح کے نزدیک لے کر نہیں آئیں گے, لیکن نئی انسانیت مجھے اور آپ کو یسوع کے نزدیک لے کر ضرور آئے گی. سو یہ مجوسی کہاں سے آئے جی؟ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں ساگ چرچ کے ساتھ گھر ہوتا ہے, پھر بھی کیمپ پہ آنا ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سو یہ کہاں سے آئے؟ سو آج صبح ذرا غور کیجئے گا کہ میں اور آپ کہاں ہیں؟ Where we are. کون سا ایریا جہاں میں اور آپ خدا سے دور ہیں؟ نمبر 1, کتنے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خدا کے کلام سے بہت دور ہیں؟ And this is what the Lord spoke to me. ابھی جب ہم ورشپ کر رہے کہ خدا کا, یہاں کتنے لوگ ہیں جو میرے کلام سے ہی دور ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو خدا کی قربت سے, خدا کی فیلوشپ سے, خدا کی رب کی محبت سے, میں اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی اس سے بہت دور ہیں؟ اور میری یہ دعا ہے کہ اس کرسمس پر میں اور آپ جس ایریے میں دعا میں, کلام میں, پاکیزگی میں, محبت میں, خدا کے خوف میں کہیں بھی ہم خدا سے دور ہیں, may God help us. کاش خدا صبح میری اور آپ کی مدد کرے تاکہ میں اور آپ جو اس سے دور ہو چکے ہیں پھر سے اس کے نزدیک آ جائیں. اس لیے یعقوب کے خط میں لکھا ہے تم اس کے نزدیک آؤ اور وہ. سو نمبر 1, آج صبح مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میں اور آپ کہاں ہیں. اچھا, مسیح نے ان کو کوئی ٹرانسپورٹیشن مہیا نہیں کی, یہ اپنی ٹرانسپورٹیشن پہ آئے ہیں. کیا خیال ہے؟ اپنی مدد آپ کے تحت. That's simple. So number 1, یہ جرنی ذرا دیکھیں, یہ جرنی کیسی جرنی تھی؟ It's far, وہ دور سے آئے. Praise God. اور ذرا تصور کیجئے گا یہ جرنی کہاں سے شروع ہوئی, یہ اس کا آغاز کیسے ہوا. انہوں نے آغاز جب کیا, یہ they start a journey, انہوں نے دور سے سفر کا آغاز کیا. کتنے لوگ ہیں جو شروع کرتے ہیں لیکن بہت جلدی ختم کر دیتے ہیں؟ سنیں گا, بڑی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کا آغاز کیسا ہے, سب سے بڑی بات آپ کا ختم کیسا ہے. ایک شخص اولمپکس کی گیم میں جو دوڑ کیا اس نے حصہ لیا, اور جب وہ اولمپکس کی دوڑ میں وہ حصہ لے گا تھا, 200 میٹر کی وہ دوڑ یا 500 میٹر کی دوڑ تھی, سم ہو اس کے پاؤں میں موچ آئی اور وہ گر گیا اور وہ اس دوڑ میں جیت نہ سکا. لیکن جب اس کے پاؤں میں فریکچر آیا وہ اٹھا اور اس نے آہستہ آہستہ پھر بھاگنا شروع کیا. اس کے کوچ نے کہا واپس آ جا, اب تجھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو معلوم ہے اس نے اپنے کوچ کو کیا کہا؟ اس نے کہا فائدہ تو نہیں ہے, لیکن جو میں نے سفر شروع کیا میں اسے پورا ضرور کرنا چاہتا ہوں. کتنی دفعہ ہم تھک جاتے ہیں, ہم ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور ہم ایمان کے سفر کو اکوپ کر دیتے ہیں. ان مجوسیوں کا سفر کیسا تھا جی؟ فار,
دور سے آئے. اور جیسے میں نے کہا پالوس نے کیا کہا, ہم جو پہلے دور تھے اس کے خون کے وسیلہ اس کے کیا آ گئے. سو آج صبح مجھے آپ کو دیکھنا ہوگا کیا میں واقعی دور ہوں یا اس کے نزدیک ہوں. کون سی چیز ہے جس نے مجھے مسیح سے دور کیا ہے یا دور کر رہی ہے. بس کا میں نے یہ دیکھا ہے ہم خادموں کو ہماری منسٹری ہی ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہے. ہماری ایکٹیویٹیز, ہماری مصروفیات مجھے اور آپ کو خدا سے کیا کر دیتی ہے. دعا کے لیے ٹائم نہیں ہے, کلام کے لیے ٹائم نہیں ہے, میڈیٹیشن کے لیے ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے, ہمارے پاس اپنی جاب کے لیے ٹائم ہے, ہمارے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے جہاں ہم گپ شپ لگا لیں. لیکن دا پرابلم میرے اور آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو شاید خدا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا. سو نمبر 2, دا ورڈ, پہلا لفظ کیا ہے جی فار, وہ کہاں سے آئے. سو اگر وہ دور سے آ سکتے ہیں تو پھر میں اور آپ بھی اس کے پاس. نمبر 2, دوسرا فیتھ, ایمان. کیا خیال ہے آپ کا. ان کی جرنی فار ہی نہیں تھی, ان کی جرنی بائی فیتھ تھی. وہ ایمان سے اپنے سفر کا انہوں نے کیا کیا. جب ان کو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا, اندازہ کریں, they start journey by faith. وہ ابراہم کو شاید نہ جانتے ہو, ان کے پاس ابراہم کی بھی سٹوری نہ ہو, یہوہ کو بھی نہ جانتے ہو, لیکن صرف ایک ستارے کی رہنمائی میں وہ لمبا سفر کر رہے تھے. اور ان کا سفر کیسا تھا, ایمان کا سفر تھا. بغیر دیکھے وہ کیا کر رہے تھے, ٹریول کر رہے تھے. سو ان مجوسیوں کا دوسرا پوائنٹ مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے. ان کی جرنی کیسی جرنی تھی جی, بائی فیتھ. آپ کو معلوم ہے کہ ذرا بائبل میں دیکھے خدا کس طرح لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا. موسیٰ کتنا فار تھا, بیابان میں تھا, خدا نے اس کو بیابان میں سے اپنے نزدیک بلا لیا. یوسف کتنا فار تھا, خدا نے اس کو بھی بلا لیا. روٹ سٹرینج علاقے میں کہ خدا نے اس کو بھی بلا لیا. مصرف بیٹا بھی باپ سے دور تھا, خدا اس کو بھی واپس لے آیا. Think about that. So number 1, کتنے لوگ ہیں جو اطمینان سے ہی دور ہیں. وہ اپنے مقصد سے ہی دور ہیں, وہ اپنی امیدی سے دور ہیں, اور وہ خدا کی آواز کو سننے میں بھی دور ہیں. جس کے کان ہو کہ خدا. سو جب میں اور آپ اپنے آپ کو دور محسوس کریں تو مجھے اور آپ کو کیا ضرورت ہے, پھر مجھے اور آپ کو خدا کے نزدیک آنے کی ضرورت ہے. جب آپ یہ فیل کریں کہ میں کھو چکا ہوں, میں نا امید ہو چکا ہوں, میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے, کوئی اطمینان نہیں ہے, یہی وقت ہے کہ میں اور آپ خدا کے نزدیک آئیں اور کہ خدا تو جانتا ہے میری فیلنگ کیا ہے, میرے جذبات کیا ہیں, میری پرابلمز کیا ہیں, میرے چیلنجز کیا ہیں. تو جانتا ہے میں سوچوں میں کچھ سے دور ہوں, میں جذبات میں کچھ سے دور ہوں. اور سنیے گا, بعض کا میری اور آپ کی فیلنگ, میری آپ کے جذبات ہی مجھے اور آپ کو خدا سے دور لے جائیں گے. مجھے ایسی دوستی نہیں چاہیے, مجھے ایسی فیلوشپ نہیں چاہیے, مجھے ایسی چیزیں نہیں چاہیے جو مجھے میرے منجی سے دور لے جائیں. ایون یسوع نے کہا جو مجھ سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کو بھی, تو وہ بھی میرے لائق. ہلو. سو کتنے لوگ ہیں جو خوشی سے بھی دور ہیں, وہ اطمینان سے بھی دور ہیں, وہ ان کی زندگی میں کوئی پرپس نہیں ہے. لیکن جب آپ فیل کریں کہ میں خوشی کھو چکا ہوں, میں شادمانی کھو چکا ہوں, یہی وہ وقت ہے کہ ہمیں اس کی طرف موو کرنا ہوگا. نمبر 2, فیتھ. ایمان یہ جو مجھے اور آپ کو موو کرواتا ہے. ابراہم نے سفر کیسے شروع کیا, یوسف نے سفر کیسے شروع کیا. اچھا, انہوں نے کو خدا کی آواز کو سنا تھا, خواب میں دیکھا تھا, لیکن مجوسیوں کے پاس تو کوئی نہیں آیا. سو ان کا ایمان کیسا ایمان ہے, بغیر
ہاں صرف ایک ستارے کی رہنمائی میں. اچھا ستارہ بول بھی نہیں سکتا تھا, انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھ کے ہوں گے بھائی جی کتنے گھنٹے رہ گئے ہیں, کتنے دن کا سفر ہے. کچھ عرصہ پہلے میں ٹریول کر رہا تھا, میں نے جب سوئٹزرلینڈ سے امریکہ کی فلائٹ لی تو مجھے پتا کہ فلائٹ 10 گھنٹے کی تھی. اچھا لیکن پھر بھی تسلیہ سے جہاز جلدی لے جائے. سو میں اٹھا, میں کیبن میں گیا اور جو فلائٹ اٹینڈنٹ تھا میں نے اس سے پوچھا, میں کہا سر اف یو ڈونٹ مائنڈ یہ ابھی کتنا وقت آئے گا. سو اس نے میرا منہ دیکھا, انہوں نے کہا جا کے رام نہ بہ جا کہ جنہوں ملک آئے گا ایسے آپ کر جاؤں گے, کو پریشان نہ ہو. سو ہی از رائٹ. اب یہ کس کو پوچھیں کہ کتنے ماہ کا سفر ہے, کب ہم پہنچیں گے بھی کہ نہیں پہنچیں گے. سنیں گا جس طرح یہ مجوسی جرنی میں تھے, آج کے ایماندار بھی ایک سفر میں ہے. اور سنیں گا وہ بہت دن نزدیک ہے, جس طرح مجوسیوں نے ان کو روبرو دیکھا وہ وقت جلد آنے والا ہے جب میں اور آپ اس کو روبرو دیکھیں گے. It's very short journey. بہن رضیہ بھائی نوید کی مسز, آپ کو معلوم ہے لاسٹ ویک وہ آسمان پر چلی گئی. ان کو نہیں معلوم تھا کہ میری جرنی کب ختم ہو جائے گی. سو مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کب میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن think about that. میرا اور آپ کا سفر ایمان کا سفر ہونا چاہیے, نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. سو آپ کیسے اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, آپ کیسے اس دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں. سو سنیے گا, مجھے اور آپ کو فیلنگ پر نہیں چلنا, مجھے اور آپ کو موشن پر نہیں چلنا, مجھے اور آپ کو خواہشوں پر نہیں چلنا, مجھے اور آپ کو ایمان پہ چلنا ہے. بہت سارے لوگ فیلنگ پر چلتے ہیں, جی میں فیل کرتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں, میں فیل نہیں کرتا تو مجھ سے دعا. فیل کیا تو چرچ آ گئے, فیل کیا تو چرچ. سو اب یہ جو مجوسی کے یہ فیلنگ پہ نہیں چل رہے تھے, یہ موشنز پر نہیں چل رہے تھے, یہ وش پر نہیں چل رہے تھے, یہ ایمان پر چل رہے تھے. سو میری اور آپ کی اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسی جرنی ہے, کیا ہم فیلنگ پر چل رہے ہیں یا جذبات پر چل رہے ہیں یا ایمان پر چل رہے ہیں. اور لکھے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا. معلوم ہے ایمان کیا ہے؟ Faith is a decision to trust God even when nothing makes sense. ایمان پتہ کیا ہے؟ کہ جب آپ کو کوئی چیز کی سمجھ بھی نہ آتی ہو پھر بھی آپ خدا پہ بھروسہ کر کے چلنا شروع کر دیں. لیکن جب میں 40 سال پیچھے دیکھتا ہوں نا, جب خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا اور خدا 40 سال پہلے مجھے کہہ رہا تھا میں تجھے یہاں لے کے جاؤں گا, اس وقت میرے لیے یقین کرنا ناممکن تھا. لیکن خدا کے فضل سے میں نے ناممکن میں امید پیدا ہوئی اور میں نے خدا پہ ٹرسٹ کیا. اور بائبل کہتے ہیں جو خدا پر توکل کرتے ہیں وہ شرمندہ نہ ہوں گے. سو میری اور آپ کی جرنی کیسی جرنی ہونی چاہیے؟ ایمان کی جرنی, ناٹ فیلنگ کہ میں فیل کر رہا ہوں. اور آپ کے خیال سے جب انہوں نے ٹریول شروع کیا ہوگا کوئی پرابلم ہوئی ہوگی کہ نہیں رستے میں؟ ہاں کیا خیال ہے؟ آئی ڈونٹ نو, کھانے پینے کی کمی ہوئی ہوگی کہ نہیں, وہ تھک بھی جاتے ہوں گے کہ نہیں. کتنی دفعہ میری اور آپ کے پاس وی فیل ٹائرڈ, ہم تھک بھی جاتے ہیں, ہمارے پاس کمی بھی ہوتی ہے. لیکن آج صبح میں آپ کو یہ کہوں گا, آئیں مجوسیوں کی طرح اپنے ایمان کے سفر کو جاری رکھیے گا, ہمت نہ ہاریے گا, گیو اپ نہ کیجئے گا. لوگ آپ کو شاید سمجھ نہ سکیں, لوگ شاید آپ کا تمسخر اڑائیں, لوگ آپ کو یہ کہیں یو کین ناٹ میک, آپ اس سفر کو پورا نہیں کر سکتے. لیکن آپ ان کو یہ کہہ سکتے جو مجھے قوت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں, وہ مجھے قوت دے گا تاکہ میں اس سفر کو جاری رکھوں اور اس دور کو, اس سفر کو میں پورا کروں. سو ان مجوسیوں کا ٹریول کیسا تھا جی؟ ایمان. Can I tell you? ایمان کیا ہے؟ کہ جب آپ پہلا قدم اٹھائیں آپ متزلزل نہ ہوں. فیتھ کیا ہے؟ کہ آپ آگے کی طرف دیکھیں نہ کہ پیچھے کی طرف. فیتھ کیا ہے؟ کہ جب آپ کو سمجھ بھی نہ آئے پھر بھی آپ خدا کا یقین کریں. ایمان پتہ کیا ہے؟ پہنچنے سے پہلے دیکھ لینا.
गिजनी का कितने लोगों को पता? अमेरिका में गिजनी, हाँ पता ना गिजनी का? हाँ, ब्यूटीफुल प्लेस। बड़े लोगों की गुजारो कि जब अमेरिका जो हम डिज्नी लैंड की सैर करें। जब डिज्नी लैंड की ओपनिंग थी और मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो जिसने डिज्नी लैंड बनाने का प्लान किया, वो बनने से पहले डिज्नी की मौत वाक़या हो गई। और जिस दिन डिज्नी की ओपनिंग थी, उसकी बीवी को बुलाया गया कि तू आज डिज्नी लैंड की ओपनिंग पे क्या कहना चाहेगी। और जो शख्स कह रहा था, उसने कहा हमें अफसोस है कि आज डिज्नी लैंड तो बन चुका है, लेकिन डिज्नी खुद मौजूद नहीं है कि वो डिज्नी को देख सके। सो उसके बाद उन्होंने उसकी बीवी को बुला लिया। जब उसकी बीवी पर खड़ी, उसने कहा मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूं। डिज्नी ने इस जगह को तब देखा जब किसी ने नहीं देखा था, इसलिए आज ये जगह यहां मौजूद है। That's all about church. मैंने और आपने आसमान नहीं देखा, लेकिन बाइबल मुझे और आपको आसमान दिखाती है। So by faith, इस जर्नी को मुझे और आपको कैसे जारी रखना है? मुश्किलातें आएंगी, दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन डोंट गिव अप, मत हिम्मत हारिएगा। मैं और आप जब इस जर्नी को जारी रखेंगे तो सुनिएगा, आप और मैं कहना नहीं है लश्करों का खुदा मेरे और आपके साथ है। इन मजूसियों का सफर कैसा था जी? आखिरी वर्ड ले लें, F, फेवर। You know, the Bible tells us favor, हमायत। उर्दू में हम इसको क्या कहेंगे? अब गैर कौमों के लोगों को खुदा फेवर देगा था। और आपको मालूम है, जब फरिश्ता मरियम के पास आया तो उसे क्या कहा? हायर फेवर, तुझे बड़ा तुझ पर क्या हुई है? तुझे फजल हुआ है, तुझे फेवर मिली है। कितने लोग हैं, आज सुबह जरा गौर कीजिएगा, आप में से कितने लोग हैं जिनको खुदा ने फेवर दी है? कहां कहां फेवर दी है? अच्छा, कई लोगों को फेवर भेज देगा, जरा खुदा की फेवर देखें कि खुदा ने आपको कैसी फेवर दी है। अच्छा, खुदा की फेवर शायद पे पैसे में ना ही हो सिर्फ, ऑफकोर्स वो मेरी और आपकी ज़रूरियात को पूरा करता है ऑलवेज। जो भी मेरी और आपकी ज़रूरत को मैं अक्सर आपको कहता हूँ, वो हमारी ज़रूरत पूरी करेगा, हमारा लालच कभी पूरा नहीं करेगा। खुदा की फेवर, सुनिएगा, फेवर इज नॉट अ लक। फेवर कोई लक नहीं है। अच्छा, मैं ईमानदारों को भी सुनता हूँ, जी खुदा ने बस मेरी लक ला दी। फेवर इज नॉट लक। सुनिएगा, फेवर इज नॉट अ चांस, फेवर इज नॉट व्हाट यू फील। फेवर मालूम है क्या है? कि खुदा मुझे और आपको वो दे जो मैं और आप डिजर्व भी नहीं करते। कैसा फेवर? अब जरा सवाल करें, आपको याद है बाइबल में एक औरत को फेवर मिली? कौन थी वो? आस्टर। जब ये कहा गया कि पूरी यहूदी कौम को क्या किया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। That's the devil plan. अब जरा अंदाजा करें, प्लीज, हमेशा खुदा के लोगों को he want to destroy. इवन उसने तो यीशु को भी खत्म करने की क्या की? ऐसे ही है ना? अगर वो मसीह पर हमला कर सकता है, खुदा की कौम पर हमला कर सकता है, तो वो मेरे और आपके ऊपर हमला क्यों नहीं करेगा? लेकिन the good thing is that चाहे हमला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बचाने वाला उससे भी बड़ा है। उसकी फेवर मेरे और आपके साथ है। हमें इंसानों की फेवर नहीं चाहिए, हमें एमएनए की फेवर मिले या ना मिले, हमें हुकूमतों की फेवर मिले या ना मिले, अगर हमारे पास आसमानी फेवर है तो यही मेरे और आपके लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आए आज शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर मुझे और आपको खुदा की फेवर चाहिए, जैसे आस्कर को खुदा की फेवर मिल गई। क्या खुदा की फेवर मेरे और आपके पास है? हमारे अगर खुदा किसी को फेवर देता है तो जरा तसव्वुर करें खुदा फिर क्या कर देता है। मालूम है, जब खुदा की फेवर होती है, शायद वो अपॉर्चुनिटी जो मैं और आप डिजर्व भी नहीं करते, खुदा में वो अपॉर्चुनिटी भी मुहैया कर देगा।
خدا کی فیور کیا ہے؟ آپ کو خدا ایسے لوگوں سے ملائے جن سے آپ توقع بھی نہیں کرتے. میں نے اس 40 سال کے ایمان کے سفر میں خدا کی فیور میں ایسے ایسے لوگوں کو ملا ہوں جس سے میں توقع بھی نہیں کر سکتا. ٹیکس کا فیور آف گاڈ. انہوں نے مالی طور پر مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا, لیکن ان کی زندگی کا انفلوئنس میری زندگی پہ بہت ہوا. ٹیکس کا فیور آف گاڈ. جب خدا کی فیور ہوتی ہے پتہ کیا ہوتا ہے؟ بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. پریز دی لارڈ. اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند, اور لوگ کہتے ہیں کیا وجہ کیا ہے, ان کو نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا یہ میری قابلیت سے نہیں ہے, یہ میرے تجربے سے نہیں ہے, یہ میری ایجوکیشن سے نہیں ہے, یہ خدا کی طرف سے فیور ہے کہ وہ میرے لیے دروازے کھول رہا ہے, وہ میرے لیے ناممکن کو ممکن کر رہا ہے. That's God favor. خدا آپ کو وہاں بھی آپ کو لوگ ویلکم کریں گے جہاں میں اور آپ ڈیزرو نہیں کرتے. کب اور کیسے؟ جب مجھے اور آپ کو خدا کی کیا ملے گی؟ فیور ملے گی. آپ کو معلوم ہے یوسف جب قید میں تھا اس کو کس کی فیور ملی؟ کس کی فیور کی وہاں؟ بادشاہ کی. ہو فیور؟ خدا نے اس کو فیور دی. سنیے گا, فیک جو ہے ہمیشہ ہمیں فیور میں لے کے جائے گا. فیک, let me tell you, your fake is leading you into a season of favor. آپ کا ایمان آپ کو حمایت میں لے کے چلا جائے گا. جب میں اور آپ ایمان میں زندگی گزاریں گے تو خدا آپ کی جاب پر بھی آپ کو کیا دینا شروع کر دے گا. آپ جس بھی جگہ ہوں گے وہیں سے خدا آپ کو, آپ کو معلوم ہے کہ نہمیہ کو کس کی فیور ملی؟ اور اس نے جا کے یروشلم کی کیا کر دی؟ تعمیر کی. آسٹر کو کہاں فیور ملی؟ بادشاہ کی فیور ملی. کیونکہ ان کو معلوم تھا, نہمیہ کو بھی معلوم تھا, آسٹر کو بھی معلوم تھا, ان بادشاہوں کے اوپر بھی کوئی بادشاہ ہے, اور جس کے پاس اس بادشاہ کی فیور ہوتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے, وہ سرفراز ہوتا ہے. تو سنیے گا, جو آسٹر کا بادشاہ تھا, جو نہمیہ کے بادشاہ کے اوپر بھی بادشاہ تھا, جو آسٹر کے بادشاہ کے اوپر بھی بادشاہ تھا, اور صبح اس کرسمس کے سیزن پر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, وہی بادشاہ میرا اور آپ کا بادشاہ ہے, اور وہ مجھے اور آپ کو فیور دینے کے لیے تیار ہے اگر میں اور آپ فیک میں چلنا شروع کر دیں. سو فیور کس کو ملے گی؟ جو فیک میں چلے گا. اگر میں ایمان میں چلوں گا تو خدا کی حمایت بھی مجھے. اچھا, کچھ لوگ فیک میں نہیں چلتے لیکن وہ فیور چاہتے ہیں. ہلو, اگر آپ کسی سے توقع کر رہے ہو وہ آپ کو فیور دے اور آپ کو وہاں سے فیور نہ ملے تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ لیکن میں صبح آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. سو آج صبح ہم 3 چیزیں دیکھنی ہیں ان مجوسیوں. نمبر 1, they came from far, وہ دور سے آئے. سو نمبر 1, اور صبح مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کون سا ایریا ہے جہاں میں خدا سے دور ہو گیا ہوں, اور کہ خدا اس کرسمس کے سیزن پر ان مجوسیوں کی طرح میں تیری نزدیکی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. اگر گویا طور پر, کلام میں, تیرے خوف میں, تیری محبت میں میں کہیں دور چلا گیا ہوں, لارڈ برنگ می بیک, مجھے واپس لے آ. نمبر 2, خدا اگر میرے اندر کام کاغی آ گئی ہے, میرے اندر ایمان پیدا کر کہ تاکہ یہ جو مسیحی سفر ہے میں ایمان پر اس کو جاری رکھ سکوں. نمبر 3, خدا سے کہ خدا میں پریشان ہوں, مجھے انسان فیور نہیں دے گئے, مجھے میری جاب پر فیور نہیں مل رہی, لیکن خدا مجھے تیری فیور کی ضرورت ہے. اور یہ خدا کی فیور تھی کہ ایک بچہ جو قید میں ہو کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بادشاہ کے تخت پہ ہو. یوسف کیسے تخت پر پہنچا؟ کون اس کو اس تخت پہ لے کے گیا؟ ہاں, خدا کو تخت پر لے جانے کا طریقہ فرق تھا. ہلو, اس سے پہلے یوسف تخت پر جا کر اس کو کہاں جانا پڑا؟ سو گاڈ ہیز ہز اون وے. اسی ڈائریکٹ کتنے ڈائریکٹ حوالہ لگنا چاہیے کہ ڈائریکٹ کہاں پہنچ جائیں؟ ڈائریکٹ سٹیج پر آ جائیں,
डायरेक्ट मुझे पुलपट मिल जाए, डायरेक्ट मेरी मिनिस्ट्री स्टैब्लिश हो जाए, डायरेक्ट मुझे सारी बरकतें मिल जाए, क्या ख्याल है? इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी, ये सफर है। और मैं अक्सर कहता हूं जो चीज बहुत जल्दी पैदा होती है वो बहुत जल्दी हलाक भी होती है। सो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, और आज सुबह मैं इकरार करना चाहता हूं, आज जो कुछ भी हमारे पास है ये हमारी काबिलियत नहीं है, ये हमारी मेहनत नहीं है, ये उसका फजल और उसकी फेवर है। आप में से कितने लोगों को खुदा की फेवर चाहिए? तो फिर फेवर किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी? वॉक बाय फेथ, ईमान से चलना शुरू करेंगे। सो ये कहां से है जी? कितने लोग हैं जो चर्च में भी होते हुए भी फिर भी खुदा से दूर हैं? उनकी सोचें, उनके जज्बात, जिस्म की ख्वाहिशें और जिस्म की सोचें मुझे और आपको खुदा से क्या ले जाएंगी? मुस्तकबिल की फिक्र, इनसिक्योर की मुझे और आपको खुदा से क्या ले जाएगी? सो आज सुबह मुझे और आपको देखना होगा मैं उसके नजदीक हूं या उससे दूर हूं। कितने लोग हैं जो दुनिया की वजह से उसके नजदीक ही नहीं आ पाते? दुनिया की चीजें, दुनिया के मामला, आपको मालूम है बहुत सारे लोग बादशाह में पता क्यों नहीं जान पाएंगे? वो दुनिया के मामला च बेचारे फंसे होंगे। हाँ, क्या ख्याल है आपका? क्या साइकिलिंग? अच्छा, हम यहां साइकिल होने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा में वहां साइकिल करना चाहता है। कोई अमेरिका साइकिल होना चाहता, कोई इंग्लैंड से साइकिल होना चाहता, कोई ऑस्ट्रेलिया साइकिल होना चाहता। किसी मेरे दोस्त ने वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी फैमिली के साथ हैं और उन्होंने कहा भाई मैंगल तुझे पाकिस्तान में कैसा लगता है? मैं कहा जी मुश्किल लगता है। तो मैं कहा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना मुश्किल है। सुनिएगा, जो पहले ही से साइकिल है उनको साइकिल होने की क्या जरूरत है? हाँ, अगर खुदा किसी को बाहर ले जाए अपनी मर्जी से, प्रेज गॉड, दैट्स फाइन, क्योंकि खुदा किसी को भी कहीं भी लेके जा सकता है। लेकिन जहां वो रखे, मेरा माइंड साइकिल होना चाहिए, मेरी सोचें साइकिल होनी चाहिए, मुझे मुतमिन होना चाहिए। सो ये मजूसी किसकी तलाश कर रहे थे? बादशाह की। और क्यों तलाश कर रहे थे? वर्शिप। सो व्हाट इज वर्शिप? मैं रात को भी वहां मीटिंग में ये कह रहा था, बहुत सारे क्रिश्चियन सिर्फ गाने बजाने को क्या समझते हैं? वर्शिप पता क्या? सजदा करना, झुक जाना, मुंह के बल हो जाना, दैट्स अ वर्शिप। अच्छा, इन्होंने 3 चीजें पेश की, मैं आखिरी 2-4 बातें कह के क्लोज करूंगा। मजूसी मालूम नहीं कितने आए, लेकिन पेश कितने उन्होंने किया? वाह। सो दूसरे मजूसियों का आपके बारे क्या ख्याल होगा? उन्होंने क्यों नहीं कुछ पेश किया? मैं नेक्स्ट अगर खुदा ने मेरी मदद की तो मैं हम 3 चीजों पे सीखेंगे। मालूम है वो क्या क्या लेकर आए? सोना, मुर। सो दूसरे मजूसी क्यों नहीं कुछ लाए? Get very prophetic. God's never allowed to other people to bring something. अच्छा, मेरे लिए हैरानगी की बात है, हम जब भी आके उससे लेने के लिए आते हैं, उसको देने के लिए नहीं आते। आज की मसीहत पता क्या है? बस ले लोगे को जितना भी है ले लो। अच्छा, वो काका नहीं जे पैगाम सागा मसला है आज बनी सेल 40 साल खा के भी मुटमिन होए। सो खुदा बनी सेल को भी क्या कर रहा था? लीक कर रहा था। कैसे? आग के स्टोन और बादल में। आज खुदा मुझे और आपको कैसे लीक करेगा? अपने कलाम से। लेकिन जब मैंने कलाम पढ़ने नहीं है तो मुझे कहां से रहनुमाई मिलेगी? अच्छा, कितने लोगों को डायरेक्शन की जरूरत है? रहनुमाई चाहिए कि नहीं? कहां से मिलेगी? अच्छा, बहुत सारे पता क्यों फंसे हो जाए? मशवरे अच्छी फंसे हुए हैं। भाई जी जरा मशवरा के दो, मेरे को 5 लाख है, मैं कितने लावा? मैं मुश्किल से कोई मशवरा दो, मैं किस तरह निकला? कैन आई टेल यू, मैं स्टेटमेंट देने लगा इस मैसेज की। इंसान मशवरा देता है, खुदा रहनुमाई देता है। इंसान क्या देता है? हमारी प्रॉब्लम पर है कि हम इंसानों से क्या मांग के रखते हैं, बजाय हम खुदा से क्या मांगे। अगर आप इस जर्नी में पैनिक हो चुके हैं,
थक चुके हैं, बेगल हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, नाउमीद हो चुके हैं, क्योंकि खुदा मैंने इंसानों से बड़े मशवरे लिए, अब मुझे इंसानों के मशवरों की जरूरत नहीं है, अब मुझे तेरी रहनुमाई की जरूरत है। आ मुझे लिख, मुझे गाय कर, मुझे बता, मुझे लेकर चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मुझे लिख, मुझे गाय कर। और सुनिएगा, जब खुदा हमें गाय करेगा तो वो हमें कनान में लेकर जाएगा। सो मैं और आप किसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहती है ऐसी भी गाय है जो इंसान को, लेकिन उसकी इंतहा में मौत है। सो जरा तसव्वुर कीजिएगा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप किस समझ में जा रहे हैं। अगर हम जिस्म के मुआफिक चलेंगे तो जरूर हलाक होंगे, लेकिन अगर रूह के मुआफिक चलेंगे तो जरूर जिंदगी के वारिस होंगे। बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, जिस्म के नहीं बल्कि। सो हमें खुदा की डायरेक्शन की जरूरत है, कहां से मिलेगी? नंबर 2, खुदा का रूह मेरी और आपकी रहनुमाई करेगा। नंबर 3, दुआ में खुदा हमारी रहनुमाई करेगा। सो आपको किस एरिया में रहनुमाई चाहिए? तो सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर मेरा और आपका खुदा इन मजूसियों की रहनुमाई कर सकता है तो वो मेरी और आपकी भी रहनुमाई कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आपकी जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रही, मैं कैसे इस जर्नी को खत्म करूं, मैं कैसे अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। लेट मी टेल यू, मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं, लेकिन अगर खुदा पर ईमान रखेंगे वो हमें जरूर मंजिल तक पहुंचाएगा। आपको मालूम है यूसुफ के भाइयों ने कोशिश की हम इसको जगह पर पहुंचेंगे, लेकिन सुनिएगा खुदा ने फैसला किया कि मैं इसको पहुंचाऊंगा। कैन आई टेल यू, डेविल ने प्लान किया कि मैं यीशु को स्लीपर जाने नहीं दूंगा। इसलिए कौहरी कैंबियों का अगर तू खुदा का तो नीचे आ जा। यीशु को मालूम था पीछे कौन है। यीशु का नो, आई एम गोइंग टू फिनिश इट। आखिरी हर्फ ले ले, फिनिश इट। इन मजूसियों ने अपने सफर को मुकम्मल किया, और जब मैं और आप इस सफर को मुकम्मल करेंगे तो हमें जिंदगी का और रासबाजी का ताज जरूर मिलेगा। डू यू वांट? आपको कौन चाहिए? ताज चाहिए? तो फिर हमें स्लीब उठानी होगी। आए इस ईमान के सफर में बेगल ना हो, हिम्मत ना हारे, मायूस ना हो, खुदा से फजल मांगे, खुदा से हमायत मांगे, खुदा से जोर मांगे। खुदा मुझे जोर दे ताकि मैं ज़्यादा वक्त दुआ में गुजार सकूं। मुझे इमरान पिछले दिनों बता रहा था अपने बेटे इमैनुअल के बारे। कहता पाजी एक रात में 10 बजे गोवा से चला जाएंगे, सुबह 4 बज जाएंगे, निकल गएंगे कि मैं कहा बजाय तू शिकायत करें शुक्रगुजारी कर। हेलो, बजाय तू क्या करे? शिकायत करे, तुझे क्या करनी चाहिए? व्हाट अ ग्रेट थिंग कि बजाय हमारे बच्चे यूट्यूब पर हों, टिकटॉक पर हों, कैसी अजीम बात है कि वो घुटनों के बल खुदा के साथ हों। You spend time with God. मैं कल रात भी देख रहा था, हमने संडे स्कूल में बच्चों को डांस करना सिखा दिया है। काश हम संडे स्कूल में बच्चों को घुटनों के बल होना सिखा दें। That's all about church. That's all about. We need to be on our knees. So किस एरिया में आपको रहनुमाई चाहिए? शख्सी तौर पर, खानदानी तौर, बिजनेस में, जॉब पर, अपने बच्चों के फैसले में, तो कौन मेरी और आपकी रहनुमाई करेगा? खुदा मेरी और आपकी रहनुमाई करेगा। आइए आज सुबह में अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, और मेरे दिल पर जो बोझ ज़्यादा आज सुबह जिस चीज़ का बोझ है वो पता क्या है? हमें खुदा के नज़दीक आने की क्या है? मुझे नहीं मालूम आप किस मुकाम पर हैं, आप किस जगह पर हैं, ये आप जानते हैं या खुदा जानते हैं, आप नजदीक हैं या, लेकिन खुदा आपको अपने क्या लाना चाहता है? क्या ये मुमकिन है कि कोई कहे खुदा मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूं, खुदा के नहीं? अच्छा सुनिएगा, दुनिया का कल्चर पता क्या, जो बड़ा शख्स होगा किसी को अपने नजदीक, हाँ? क्या ख्याल है? हाँ? मैंने तो यहां मिनिस्ट्री में देखा जो वही मिनिस्ट्री के कॉल होंगे, किसी दूसरे को कॉल ही नहीं आएंगे कि मेरा काम खराब हो जाए। सो जो गुरु है आज सुबह देखेगा कौन सी चीज है जिसने मुझे खुदा से क्या कर दिया है,
کون سی چیزیں جس نے مجھے مقدسین کی رفاقت سے کیا کر دیا ہے؟ کون سی میری خاندان میں، میری زندگی میں، میری سوچوں میں کون سی ایسی چیز آ گئی ہے جو بعض کا ہم پہلے جن چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہی چیزیں ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں. کہیں گے ٹیل یو، میں خدا کا شکر گزار ہوں، خدا نے اس وقت تک وہ مجھے چیزیں دی نہیں جب تک ان چیزوں کی غذا میرے اندر سے ختم ہی نہیں ہو گئی. گڈی کا بڑا شوق سی، لیکن جب وہ گڈی کا شوق مر گیا نا، پھر خدا کا ہوں للہ، میں کہا خدا ہونی چاہیے گی، خدا کا ہوں للہ کیونکہ ان کے گھر سے بک نہیں. نہیں تو میں ہر وقت اسی کے بارے سوچتا رہوں. گڈی چلے گا چلے دماغ ہی چل چل کے تھک جائیں گے. کار کتوں چلے گا، یہ کہاں سے چلے گا، منسٹری کہاں سے چلے گی. سنیں گا، خود چلنے کی کوشش نہ کیجیے گا، اس کو موقع دے وہ ہمیں لے کر چلے. Can you believe؟ موسیٰ مر گیا، پوری قوم بیابان میں ختم ہو گئی. خدا کا میں ایک نئی نسل کو کھاؤں گا. سنیں گا، موسیٰ اس جرنی کو مکمل نہ کر پایا، صرف یشوع غالب تھے. لیکن سنیے گا، جن کا خدا رہنما ہوتا ہے وہ منزل پر ضرور پہنچیں گے. سو آپ کس سفر پہ ہیں، گاڈ یا فیتھ؟ سو آئی ڈونٹ نو وائی I have a strong feeling. آپ میں سے کوئی ہے، this is very، میں خدا کی anointing authority میں رہ کے یہ بات کرنے لگا ہوں، اس کرسمس پر اس کی نزدیکی میں آ جائے. ہو سکتا ہے for a long time بہت ساری چیزوں نے مجھے اور آپ کو خدا سے دور لے گئے ہیں، لیکن خدا مجھے اور آپ کو کیا بلا گا؟ کم کمی، اے اسرائیل لوٹا لوٹا لوٹا.